بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ ان کا معمول تھا کہ وہ روزانہ رات کو لوگوں کے مسائل جاننے کے لیے بیس بدل کر نکلا کرتے تھے۔ ایک دفعہ رات کو حسب معمول بیس بدل کر نکلے اور ان کے ہمراہ ایک جانثار غلام تھا جس کے ہاتھ میں شمع تھی۔ سلطان نور الدین زنگی نے گشت کے دوران دیکھا کہ ایک طالب علم پڑھائی میں اس انداز سے مصروف ہے کہ جب بھی اسے کتاب پڑھنے کی ضرورت پڑتی ہے وہ سامنے ایک دکان میں جلتے ہوئے چراغ کے پاس جا کر کتاب پڑھتا ہے اور پھر واپس اپنی جگہ پر آتا ہے اور اپنا سبق یاد کرتا ہے۔ تو ناظرین، سلطان نے اس کا یہ عمل 2-3 مرتبہ دیکھا تو اپنے غلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی شمع اس طالب علم کو دے دے۔ غلام نے فوری حکم پر عمل کیا اور اپنی شمع اس طالب علم کو دے دی۔ بعد میں سلطان خود ہی اندھیرے میں واپس اپنے محل میں لوٹ آئے۔ اسی رات جب سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ سوئے تو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے فیض یاب ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے نور الدین، اللہ تعالیٰ تجھے ایسی ہی عزت بخشے جیسی تو نے میرے ایک وارث کو دی ہے۔ سلطان نور الدین زنگی کی آنکھ کھلی تو انہیں وہ حدیث یاد آئی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو ناظرین گرامی، یہ حقیقت علم کی اہمیت اور علماء کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے انسان کو جن نعمتوں اور انعامات سے نوازا ہے ان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم عطا کیا ہے۔ انسانوں اور دیگر مخلوقات میں صرف علم کا فرق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم شخص شیطان پر 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ سخت تر ہے، اور ایک عالم شخص کو لوگوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو تمام ستاروں پر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ جس نے باعمل عالم کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی۔ حضرت شیخ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی باعمل عالم کسی بستی سے یا علاقے سے گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے قبرستان والوں کے لیے 40 دن کا عذاب اٹھا لیتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء کی میراث درم و دینار نہیں بلکہ علم ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں علماء کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔